10 کو آپ روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ نے روزہ رکھا، پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع اور فرما برداری میں صحابہ بھی روزہ رکھتے تھے۔ مدینہ طیبہ آپ تشریف لے گئے، وہاں پتہ چلا کہ 10 محرم کو تو یہود بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اچھا، یہود بھی روزہ رکھتے ہیں؟ اے اللہ کے رسول، آپ نے تو بتایا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے، اور یہ تو 10 کو روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی 10 کو روزہ رکھیں گے تو ہماری یہود و نصارہ کے ساتھ شباہت ہو جائے گی۔ اور شباہت آپ کو پسند بالکل نہیں تھی۔ کس کے ساتھ؟ یہودیوں کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ نصرانیوں کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ مشرکین عرب کے ساتھ۔ کہا کہ میں ایک نیا دین تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، ایک مکمل شریعت لے کر آیا ہوں۔ میری زندگی میں اگر کوئی چیز ایسی ہے جو کم ہو تو پھر تم کہیں اور سے لے سکتے ہو، جب کوئی کمی نہیں ہے بھائی۔ سونے کا طریقہ، جاگنے کا طریقہ، کھانے کا، پینے کا، زندگی کا ہر عمل محفوظ ہے، ہر عمل موجود ہے، تو پھر تمہیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ کپڑے کیسے پہننے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز وہ بھی محفوظ ہے۔ سر کے بال کس طرح سے کاٹنے ہیں وہ انداز بھی محفوظ ہے۔ چہرے پر کس طرح سے بال رکھنے ہیں یہ بھی محفوظ ہے۔ تو پھر کیوں تم کسی اور کو دیکھو، اور پھر تم کیوں کسی یہودی کے پیچھے چلو، اور پھر تم کیوں کسی نصرانی کے پیچھے چلو، یا تم کیوں دنیا کے کسی اور کافر کے پیچھے چلو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی تھی۔ اس سے ان کا دل بڑا دکھتا تھا، اس سے ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، اس سے ان کا دل دکھتا تھا جب ان کا امتی، ان کا کلمہ پڑھنے والا، ان پر ایمان رکھنے والا کسی اور کی شباہت اختیار کرتا تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہوتے تھے۔ تو پھر ہم کیوں کسی اور کی شباہت اختیار کریں؟ ہم کیوں کسی اور کی شکل و صورت کو اپنائیں؟ ہم کیوں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تہذیب، ثقافت، طور طریقے کو چھوڑ کر، ارے ہزاروں بحثیں آپ کریں گے وہ وہاں کا کلچر تھا، یہ یہاں کا ہزار بار تم یہ بات کہو وہ وہاں کا کلچر تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاقے کا، وہاں کے ماحول کا، وہاں کے موسم کا کلچر تھا۔ ارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کلچر تم اپنے اوپر لے کر آؤ گے، اللہ تمہیں اس پر بھی ثواب دے گا۔ یہ محبت کی بات ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کہا یہ موسیٰ علیہ السلام 10 محرم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو سمندر پار کرایا تھا، اور فرعون ان کا دشمن غرق اور تباہ ہوا تھا اپنے لشکر کے ساتھ، تو اس خوشی اور اعزاز میں یہ روزہ رکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی ملی تھی اس لیے یہود روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں، ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ آپ نے 10 محرم کا روزہ رکھنا شروع کیا، پہلے سے بھی چلتا آ رہا تھا، پھر بھی اس کو دوام رکھا، اور پھر صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ تو یہود و نصارہ کی پیروی سے، شباہت سے منع کرتے ہیں، تو جب ہم روزہ رکھیں گے تو ان کے ساتھ شباہت لازم آ جائے گی۔ اب سنیے، آپ نے فرمایا آئندہ سال اگر مجھے اللہ نے زندگی دی تو 10 محرم کے روزے کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لوں گا، 9 محرم کا یا 11 محرم کا، تاکہ روزہ بھی ہو جائے اور یہود کے ساتھ شباہت بھی لازم نہ آئے۔ تو سنیے گا، عبادت میں شباہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت نہ کی، تو عبادت کے علاوہ باقی جگہوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم اقوام کی شباہت کو کیسے برداشت کرے گی؟ کیسے برداشت کرے گی؟ ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، ہر آدمی اپنی زندگی کا احتساب کرے، ہر آدمی اپنے کاروبار کو دیکھے، اپنی تجارت کو دیکھے، اپنے گھر کو دیکھے، اپنے جسم کو دیکھے، اپنی وضع قطع کو دیکھے کہ آج میں نے اپنی وضع قطع کو، آج میری شکل و شباہت، آج میرا طرز زندگی کس کے مطابق ہے؟ کیا محمد رسول اللہ کے قریب ہے میری زندگی، یا کیا رسم و رواج کے زیادہ قریب ہے؟ یا محمد رسول اللہ کے قریب ہے میری زندگی، یا یہود و نصارہ کے طور طریقوں کے زیادہ قریب ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہے میری زندگی، یا دنیا کے دیگر کفار اقوام کے زیادہ قریب ہے میری زندگی؟ ہر آدمی اپنا احتساب کر لے۔
اگر ایسا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری زندگی زیادہ میل کھا رہی ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے، غیروں کے طرز میری زندگی میں زیادہ رائج ہیں، تو پھر میرے عزیز فکر کی بات ہے، پھر فکر کی بات ہے۔